ان کے ساتھ رہنے والے ساتھیاں مل جل کر انہوں نے کام کیا. اس وقت 93 میں مولانا محترم ایک ہی مدنی تھے، باقی سب عمری حضرات تھے، لیکن ان کا درجہ ان کے درمیان میں بہت اونچا تھا. تو عزیزان ملت، جب بھی ہم کو ملاقات کر لیتے ایک بات کہتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ذکر جمیل کرتے. ہم لوگ ابھی مشرف اسلام نہیں تھے تو وہ اس وقت یہ زبان سے کہتے تھے، اللہ رب العزت نے دارالسلام کی طرف جو پکارتا ہے، کس کو وہ ہدایت دیتا ہے پتہ نہیں ہے، کہ جدھر بھی وہ اللہ رب العزت اپنی دارالسلام کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، خاص انویٹیشن اس آدمی کو ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ آ جاتا ہے. ان کی زبان وہ اس وقت میٹھی تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے تو اللہ کا کوئی کرم ہوگا. تو اس وقت دو انسان کو ہم دیکھتے، ایک مولانا محب الرحمان صاحب تھے، یہ مسجد میں 93 میں جب آیا تھا. دوسرا آدمی وہ ترکی صاحب تھے، ایک لمبے تھے، یہ پست تھے. ہم حیران تھے وہاں پر آ کر، یہاں کیا ہم کو کرنا ہے. آئے، اس کے بعد تھوڑے دن بعد پھر اور آیا. پھر اس کے بعد جو ہے حافظ جو ہے وکیل احمد صاحب عمری کا ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی ہے. آپ ایک وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مولانا محترم کے ساتھ رہنے والے لوگ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. انتقال کے بعد تمام لوگوں کو عجیب اور غریب لگتا ہے، جو بھائی جیسا ہو وہ اپنا بھائی کو کیسا آج تک لے چلے گا. ہمارا تو 32 سال کا تجربہ ہے. جب بھی ہم اپنے ان کو گھر کو جاتے، ایک بھائی سے بڑھ کر ہمیں وہ دیکھتے تھے. بھائی ان کا انتقال کے بعد انسان کو جو ہے ایسا دل دہل جاتا ہے کہ حقیقی بھائی انتقال جیسا ہوتا ہے، اس اندازہ ہوتا ہے. ہر آدمی کو ایسا شخص اس کی دوستی میں نہیں ملتا. ایسا ہزاروں دوست آتے ہیں جاتے ہیں. جانتے ہیں میرے قریبی یہاں پر علماء اکرام وہ زیادہ تھا 11 دوستی تھا. آخری رمضان سے پہلے 15 دن پہلے میں بیجاپور آیا تھا، مولانا سے ملاقات کرنا چاہا تو کہیں گڑبڑ میں تھے. نثار احمد پاس آئے، چلے گئے. میں نے اس سے کہا کہ 2 بجے سے ٹرین سے جا رہے ہیں، مولانا ملاقات نہیں ہوتا. دوبارہ آپ آئی. اس کے بعد مسئلات انسان کو رہتا ہے، رہ گئے. اس کے بعد وہ رمضان گزر گئے. جب رمضان کے بعد جو ہے جمعہ خطبے کے بعد ہم لوگ خطبہ دے کے نیچے بیٹھا تو نثار صاحب کا خط آیا، آپ اور استاد محترم کا انتقال ہوا. بڑا صدمہ پہنچا. دوستو، اسلام لانے والے وہ میں خوش نصیب سمجھتا اس مسجد کا. تعلقات میرا بہت، میرے ساتھ رہنے والے 2 ساتھی تھے. میں بھی 95 سے یہاں پر آ گیا. 2 دن بیجاپور میں ایک پروگرام تھا، اس میں آیا. اس سے پہلے ماقبل میرا تعلقات جو ہے مولانا محمد عمری صاحب سے، عبدالرب عمری صاحب سے تھا. وہ آتے تھے یہاں. خلیل صاحب تھے ایک کرنول کے، وہ حافظ صاحب تھے، یہاں پر نماز پڑھاتے تھے. اس کے بعد دیگر تعلقات بہت بڑھ گیا. ڈی ایم صاحب سے ہو یا وکیل احمد صاحب سے ہو، عبدالجبار صاحب سے ہو، یہ تمام میرے جو ہے بڑے بھائی ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ہم لوگوں نے جو بہت کام کیا اس وقت میں. اب کوئی گلی نہیں بچا، کوئی پوچھا نہیں بچا. آج آپ لوگ خوش نصیب ہیں، بیٹھ کر ایڈی چوٹی کا ڈنکے کا اعلان لگا کر اپنے آپ کو ایلیجنس کا بولتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کرم ہے کہ وہ لوگ جو محنت کیے تو آج یہ ثمرات ہم دیکھتے ہیں. ہم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے، ہم وہ تاریخ کو نہیں بھول سکتے. پہلی مرتبہ جو یہاں پر کاکا سعید عمری رحم اللہ نے جو 95 میں اگست میں 8-9 تاریخ کو 2 دن بیجاپور میں ایک بڑا بہت بڑا ایک پروگرام ہوا. 70 عمری اس کے اندر تھے. اس وقت ہندوستان کے پہلا وہ جو ہے ان کا تجربہ ہے یہاں بیجاپور میں انہوں نے کیا. اس کے اندر اس کا صدر جو ہے ابوالحماد بیان صاحب تھے. وہ 2 دن کیے. دوسری دن کے بعد عصر کے بعد اس کا پروگرام ختم ہوا. اس ہم نے ٹھان لیا تھا شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ وہ بھی تھے اس کے اندر. تو ہم نے کہا کہ ہم اس مجلس کے اندر ابھی مشرف اسلام اس کو ہونا ہے. 2 سال کا مسلسل کے بعد
مولانا میور صاحب تھے وہاں پر, کیوں جی ہمیں کیوں نہیں پڑھانا, وہ کیوں پڑھانا؟ تو میں نے کہا کہ وہ شخص ہی پڑھانا. ابوالحماد صاحب بولے شیخ انیس راؤ بولے کہ مجھے پتا اس کو تو اردو بات کرنے نہیں آتا تھا, تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ میرا شاگرد ہے, مجھے کلمہ پڑھانے کیا آپ کو دقت ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں پڑھے تو یہ پڑھنا, لیکن اتفاق دیکھیے آدمی کا قربانی کا جو اتفاق دیکھیے کیسا ہوا. تو شیخ انیس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ضد کریں ہمیں پڑھائیں گے. اس وقت مولانا محبوب رحمان صاحب جو رحمہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں ایک کام کریں گے بھائی, آپ کلمہ پڑھاؤ. شیخ انیس صاحب آپ جو ہے محبوب رحمان صاحب آپ سے کہا کہ آپ جو ہے نام رکھیے اور ہم دعا کریں گے. ایک ٹرائنگل میں اس وقت میں کلمہ کو پڑھا دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 3 مرتبہ شیخ انیس صاحب نے مجھے پڑھا دیا. اس کے بعد جو ہے محبوب رحمان صاحب بولے محمد اسماعیل نام رکھے. تو اس وقت میرا کنڑا زبان تھا, بھائی یہ دو نام کیوں؟ کہا کہ یہ محمد اسماعیل اس لیے ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو جو ہے آزمائش تو بہت ہو جائے گا اس دین میں, لیکن آپ کبھی قدم ڈگمگائے گا نہیں, اس لیے میں نے اپنے دل سے نام رکھا ہے. پھر ابوالحماد صاحب جو ہے اس کے اندر جو دعائیں کی وہ سب تر مجلس میں اس وقت ہوا. تو عزیزان ملت اس وقت سے لے کر آج تک جو ان کی ہاں قبل بھی ان کی محبت ہمارے دل میں ہے, اور اللہ رب العزت ان کے حق میں جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے, ان کی قبر سے نور سے بھر دے. بہرحال آدمی انسان ہونے کے ناطے جو اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, رب العزت اس کو بخش دے, اس کو جو کروٹ جنت عطا فرما دے. تو مولانا محترم کتنے بھی اس کے سنگ جو ان کا تھا, جو ان کا پریوار تھا, وہ کہتے تھے ہمیشہ یہ میرا پریوار ہے, وہ کہتے تھے یہ میرا پریوار ہے. تو عزیزان ملت چھوٹی موٹی لفزشیں ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ شرک نہیں کرنا, اس کے ساتھ جو ہے ساری دنیا کی تو پہاڑ کے برابر گناہ لے کر آ, لیکن میں معاف کرتا ہوں, لیکن شرک معاف نہیں کرتا. یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں 1963 میں ان کا جو فراغت ہوا ہوگا کہ عزیزان ملت یہ ایسا شخص ہے ہمارے سامنے. ہمیں اور مولانا جو ہے عبدالرب اور اس کے بعد محمد تلگل عمری جو ہے نا, جب کبھی آپ جو سفر میں چلے جاتے بنگلور کو جانا ہے تو چلے جاتے اور کہتے تھے کہ میرے گھر میں کچھ کپڑے ہیں پیچھے بس کو رکھ دو. تو عزیزان ملت ان کا اتنا سادگی تھا, کوئی یہ نہیں کون بولا کر آ جاتے تھے. ہمارے نکاح جب 2001 میں ہوا تب جو ہے آئے تھے, پورا ٹیم کے ساتھ آپ آئے تھے, لیکن آپ نہیں آئے, آپ کو کچھ میٹنگ تھا نہیں آئے. ایک لیٹر آج تک میرے پاس موجود ہے, انہوں نے لکھا تھا بہت دیر سارے دعائیں دی, لیکن میرا اصلہ پر مجلس جو ہے رونق مجلس میں آنا نہیں ہوا. تو مولانا جب عبدالجبار صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے بھیجا تھا, عبدالقدیر صاحب بھی ساتھ میں تھے, حافظ وکیل احمد صاحب عمری میرا نکاح پڑھائے. تو عزیز اور ملت کی ٹیم ہمیشہ یہاں پر خاص طور پر بیجاپور میں جو بھی مشرفہ اسلام ہوئے ہم ان کے پاس لائے, خدمت میں لائے اور یہاں پر کلمہ پڑھا گیا. تو مولانا یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ پڑھا دیں تو کیا بات ہے, آپ پڑھانا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم پڑھانے کی بڑی بات نہیں, میرے آپ بڑے بھائی ہیں, تو تمہاری مجلس میں وہ نیک لوگ آ کر اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں, آپ کی دعا سے جیسا میں ہے وہ تمہاری دعا سے یہ بھی ہماری اس کی آخری سانس تک اسلام پر قائم دائم رہے. تو آپ کی دعائیں ہم کو اچھے لگتی ہے, اس لیے ہم لوگ یہاں پر لاتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے جیل میں کام کیے, کون سا بھی ایسا جگہ نہیں چھوڑا ہے یہ بستی میں, دعا کر کر کے آج کا یہ نتیجہ ہے, آپ سامنے بیٹھے ہیں, تو اللہ کا یہ بڑا سب سے بڑا شکر ہے. عزیزان ملت میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ان کے حق میں جو دعائیں کرنی ہے, ہمارے مخصوص دعائیں ان کی ساتھ رہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. یہ میرے پالنہار جو کچھ بھی دنیا کے ناطے انسان کی ایسے لفزشیں ہوتی ہیں, ان لفزشوں کو معاف فرما کر ان کو جو ہے جنت نصیب عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختلف علماء کے ساتھ جو مولانا کے مختلف یادگاریں انشاءاللہ وہ ساری یادگاریں وہ سارے بیتے ہوئے لمحات آپ کے سامنے سنائے جائیں گے, تاکہ وہ ایک قیمتی لمحہ جو مولانا کی زندگی سے جڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے درس عبرت ہوگا. اسی مناسبت سے اجلاس منعقد کیا گیا ہے. تیری معصوم سی صورت مسلسل یاد آئے گی, تیری معصوم سی صورت مسلسل یاد آئے گی, ہمیں محبوب مدنی تیرے
تیری اب یاد ہم سب کو رلائے گی۔ اور اس کے بعد والا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور مولانا باذن اللہ مرحوم کے رشتہ دار جو یہاں اس مجلس میں جمع ہیں، میں نے آپ سب کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پڑھی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اور اجر نیکی برابر اس کے حق میں جاری رہتی ہے۔ ان میں ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو میت کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کرام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے ان تینوں طرح کے صدقہ جاریہ اور اجر کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز نیک اولاد جو ان کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ لیکن علماء کرام کے علاوہ، اہل علم کے علاوہ دوسروں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔ میں اس حدیث کی روشنی میں امید کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مولانا کے حق میں اجر اور ثواب کو ان تینوں ہی صورتوں سے جاری فرمائے۔ آپ نے صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، جب کبھی تعاون اور چندہ کرنے کی بات ہوتی تو آپ رحمہ اللہ لوگوں کو چندہ دینے پر ابھارنے سے پہلے اپنے جیب سے نکال کر کے دیتے کہ یہ میری طرف سے لو۔ وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو صدقہ خیرات بھی ہے اور دوسرا لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت سارا علم چھوڑا ہے۔ میرے پاس مولانا کے بہت سارے جملے ہیں جو میرے ذہن میں، اور آپ تمام نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے مولانا کے ذریعے۔ ہمارا یہ علم انشاءاللہ مولانا کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، اور اولاد بھی موجود ہے، نیک اولاد ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی جب بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اپنے والد کے حق میں بھی ضرور دعا کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں ہی صورتوں سے مولانا کے حق میں ثواب اور نیکی کا سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری فرمائے۔ معزز حاضرین، مولانا نے اپنی جو آنکھیں بند کیں وہ رمضان کے مہینے کے ہوگی بعد 2-4 دن ہوئے تھے، پیر کو عید ہوئی ہے، جمعہ کے روز آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد کی موت یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مولانا محترم انشاءاللہ حسن خاتمہ آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ اقی من عذاب القبر، کہ جو بندہ جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ کا انتقال جمعہ کے روز ہوا ہے اور وہ بھی جمعہ کی تیاری میں ہوا ہے۔ یہ ساری علامتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مولانا کو خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ مجھے یہ جان کر کے تعجب ہوا، مولانا عبد المنان صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے اچانک کی موت سے بچا لے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لے، حادثات کی موت سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے ہی موت دی اور آپ کا جو معاملہ پیش آیا آنن فانن، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ہم ایک اور مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال آپ کی مغفرت فرمائے۔
مولانا بڑے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، آپ ایک ماہر خطیب تھے، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین نے بہترین صحافی بھی بنایا تھا، رائٹر تھے آپ۔ ابھی جس کتاب کا ذکر ہوا بساتین سلاطین، کوئی معمولی بات نہیں ہے، فارسی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرنا۔ اس کے علاوہ دسیوں مضامین آپ نے راہ اعتدال اور ملک کے دیگر مجلات میں لکھے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ خطابت کے ساتھ ساتھ، صحافت کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن اور ترجمے کی بھی مہارت رکھتے تھے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے اندر ترجمے کی قابلیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحیح معنی میں کسی میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ترجمہ کرنا ایک فن ہے، اور مولانا کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ فن دیا تھا کہ آپ نے فارسی زبان سے ترجمہ کیا، اور انگریزی زبان عربی زبان سے کئی ایک مضامین آپ نے اردو زبان میں تحویل کی ہے۔ مولانا کو میں نے پہلی مرتبہ عمر آباد میں دیکھا تھا، جب میں غالباً جماعت دوم میں تھا، تو مولانا تہذیب الاخلاق کی صدارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ 98 یا 97 کی بات ہے۔ اس کے بعد مولانا کو میں نے کئی مواقع پر دیکھا تھا، لیکن سنا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو سنا اس وقت جب 2003 تھا، دیوری پڑگی میں بھی اجتماع تھا مکہ مسجد کے سامنے، جس میں مولانا محمد حنیف صاحب کا بھی خطاب تھا، مولانا عبد المجید صاحب کا بھی خطاب تھا، اور مولانا کا بھی خطاب تھا۔ مولانا کو جب میں نے اس وقت سنا تو بڑا تعجب ہوا مجھے، کتنی مہارت کے ساتھ، کتنی عمدگی کے ساتھ، اور کس انداز سے وہ تقریر کرتے ہیں، بیک وقت ہنسا بھی رہے ہیں اور سامعین کو رلا بھی رہے ہیں۔ مولانا نے اس وقت جو باتیں کہی تھیں، اس وقت 2003 میں میرے ذہن و دماغ میں دو باتیں ہیں۔ آپ نے انگریزی زبان میں کہا تھا ویلتھ از لاس، نتھنگ از لاس، ہیلتھ از لاس، سم تھنگ از لاس، کیریکٹر از لاس، ایوری تھنگ از لاس۔ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ جملہ نہیں سنا تھا۔ اس وقت مولانا کی زبان سے میں نے جو جملہ سنا، غالباً میری کسی کاپی میں یا نوٹ بک میں یہ جملہ میں نے لکھا ہوا ہوگا، اسی لیے مجھے یاد بھی رہ گیا۔ اور دوسری بات، آپ نے اخلاق کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اچھے اخلاق رکھیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کے الفاظ کے لوگ آپ کا درشن کرنے کے لیے وہاں بھی آئیں گے۔ معزز حاضرین، مولانا کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا کو ہنچال سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ مولانا کا ہنچال سے گہرا تعلق تھا، ہنچال کے مدرسے سے گہرا تعلق تھا۔ جب سے ہنچال کا مدرسہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے مسلسل آپ وہاں کے اجتماعات میں شریک ہوتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، اور جب مدرسے کے قرض کی بات آتی اور لوگوں سے تعاون وصول کرنے کی بات آتی، چندہ وصول کرنے کی بات آتی، تو مولانا کے کہنے پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے لوگ ہزاروں کا چندہ دیتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو چندے پر ابھارنے سے پہلے خود آپ اپنی جیب سے، اور وہ جو صدری پہنتے تھے اس صدری کے جیب سے نکال کر کے 500 کے نوٹ دیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مولانا لوگوں کو جو کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، خود اس پر عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ بھی میرے اندر، آپ تمام کے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ میں ایک آخری بات جسے بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ مولانا نے جس دور میں جمعیت کا، جماعت کا، سلفیت کا کام کیا ہے، وہ آج کے جیسا کام نہیں تھا، وہ آج کے جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس دور میں سلفیت کا نام لینا، جمعیت و جماعت کا نام لینا، میں سمجھتا ہوں ایک جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اس دور میں آپ نے الحمدللہ کتنا بڑا کام کیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف بیجاپور، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے، بیجاپور کے تقریباً ہر گاؤں جہاں جمعیت، جہاں ہماری مقامی جمعیت ہے، وہاں آپ کی تقریر کا، وہاں آپ کی خطابت کا کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہنچال کے کچھ نوجوان، کلکیری کے کچھ نوجوان ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب ہم بیجاپور میں پڑھتے تھے تو مولانا جس مسجد میں خطبہ دیتے تھے، ہم اس مسجد کو ڈھونڈ کر کے جاتے تھے اور مولانا کا خطبہ سنتے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا محترم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ جو جمعیت بڑھی ہے، جمعیت جو پروان چڑھی ہے، اس میں ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین مولانا کی بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ رب العالمین مولانا نے جو کچھ نیکیاں اس دنیا میں انجام دی ہیں ان کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بشر ہونے کے ناطے آپ سے لغزشیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو درگزر فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبی کریم وسلم۔ مولانا کی طرف سے بھی
اور جو میری بچپن کی تربیت ہے وہ حافظۃ الصاحب کی بھی ہے. صحیح اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس کے تحت جو ہے ہمارے استاد محترم انہی جو خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو یہ سکھایا. تو اس سے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی گئی، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، تو میں سمجھتا ہوں وہ صدقے جاریہ مولانا کی طرف سے میں ہوں. اور وہ علم جو میں آج روٹی کھا رہا ہوں وہ مولانا کا دیا ہوا. مدرسے سے آیا تو وہ ایگزام دے گیا تھا، کوئی چیز مجھے نہیں آتی تھی، جینے کا سلیقہ مجھے نہیں آتا، تو ساری چیزیں میں مولانا سے سیکھا. اس کے بعد جو چیز میری مولانا 2 چیزیں میں اپنا کر الحمدللہ تو الحمدللہ کہ بچوں میں اور ان کے والدین میں اپنا ایک جو ہے اچھا جو ہے تعارف وہ رکھے ہوئے ہیں اور حسن نظر رکھتے ہیں میرے تعلق سے. وہ مولانا کی ہی دین ہے. ایک پیسے سے دور رہو، دوسرا لڑکیوں سے دور رہو، چاہے وہ 3 ماہ کی بچی ہی کیوں نہ ہو، اسے دور رہو. بس میں نے یہ 2 چیزیں مولانا سے ایسی سیکھی جو میرے زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں جیسا کہ امام شافعی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب بس مولانا کی یہ چیز پہ صبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. مولانا ملنے کی خواہش رکھتے تھے، میرے سے کوتاہی ہو کہ میں آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکا. میں مولانا کے تعلق سے سوانح حیات لکھنا چاہتا تھا. مولانا مجھے کچھ کاغذات ہیں لکھ کے رکھا ہوں وہ دینے کے جو ہے یہ کیے تھے، لیکن وہ معراج ربانی صاحب کا جب فنکشن ہوا پروگرام، اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتے ہوئے جو ہے اسے ایسا ہی طویل کرتے گئے. تو اس کے بعد وہ موقع نہیں آیا. اس کے بعد رمضان، اس کے بعد بچوں کے ایگزام آنے کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. نہیں تو مولانا جو ہے کیا چیز دینے والے تھے وہ مجھے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے استاد نے جو علم سکھایا ہے، جو شاگرد تیار کیے ہیں، جو کتابیں جو ہے پڑھائی ہیں ہمیں، جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، وہ سب آج بھی جو ہے جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقے جاریہ ہی رہے گا. اور ان کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مثالی زندگی تھی. وہ علم کے میدان میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے. ان کی تربیت سے کیے گئے افراد راہ ہدایت پر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے استاد محترم کی مغفرت فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واسع مدخلہ ونور لہ فی قبرہ. اللہم اعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار وادخلہ الجنة. والعاقبۃ للمتقین لا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل نفس ذائقۃ الموت وکل شیء ہالک الا وجہہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. معزز علماء کرام، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ میں ان کی تدفین اور تکفین میں شامل نہیں ہو سکا. جمعہ کا خطبہ تامے میں مسجد توحید میں تھا. نماز کے بعد خبر ملی مولانا محبوب الرحمن صاحب نہیں رہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے میں نے دیکھا اور سنا. بہت بڑا افسوس رہا. 3 سال سے میں جو ہے ان سے ملنا چاہ رہا تھا مگر مل نہیں سکا، سوائے ایک مرتبہ ابو بکر مسجد میں پروگرام تھا مغرب کے بعد. حافظ عبدالعظیم صاحب یا عبداللطیف صاحب کوئی تو آئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ بخش کمتگی صاحب کے گھر کے سامنے اللہ بخش کمتگی صاحب اور مولانا محبوب الرحمن صاحب، ایک 2 اور احباب، ہمارے براڈ وے ٹیلر عبدالجبار صاحب بھی تھے. میں نے مولانا سے مل کر کے کہا میں آپ سے جو ہے ملنا چاہتا ہوں. تو فوراً کے منہ سے نکلا بول نہیں سکتے بھائی، کل کیا ہو سکتا ہے، دل بدل سکتا ہے، بول دیے. پھر مجھے ذرا بعد میں ایسا کیوں بولے مول صاحب بول کر کے احساس ہوا، اور وہ جیسا بولے تھے ویسا ہی ہوا. میں جو ہے ان کے گھر کو نہیں جا سکا. بہت بڑے دور اندیش تھے وہ.
बहुत जल्द जो है भांप लेते थे, पूरी जमात और जमीयत को, गांव के लोगों को बहुत जल्द जो है भांप लेते थे और जो जरूरत होती थी वो बात कर देते थे। वो अब्दुल रशीद साहब हैं और हमारे बशीर साहब बोले, सब हर एक जो है अपनायत के साथ मौलाना से ताल्लुक़ जो जोड़ रहे हैं, मगर उनके अंदर अपनायत करने की चीज़ जो है बहुत अहम थी। सबको अपने समझ करके जो है बोलते थे। मेरा निकाह भी जो है 2001 में उन्होंने पढ़ा था और उनके खुतबात के ज़रिए से और हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब उमरी बिचाली हाफिज़हुल्लाह, इनके खुतबात को सुन करके मैं जो है उमराबाद को जाने का रुझान पैदा किया। मैं पीयूसी साइंस जो है अंजुमन में पढ़ रहा था, उस वक्त मदन गोपाल बोल करके डीसी था, बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम हो गई थी, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। फिर उसमें जो है उमराबाद को जाने के लिए मैं जो है इन्हीं के खुतबात के ज़रिए से मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह जा सका। मैं जो है उनके प्रोग्राम में मस्जिद करनात में जो है आया करता था, 89-90 की बात कर रहा हूँ। और इतवार के दिन मगरिब के बाद मौलाना महबूब साहब का प्रोग्राम होता था, तारीख के बारे में बोलते थे। बाबा मस्जिद जो है भरी होती थी। और उस दौरान एक जो है बात उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ इराक के बारे में बता रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था, जब इराक के गवर्नर बनकर चले गए और वहाँ के इतने शरीर लोग थे कि हज्जाज बिन यूसुफ को कंकरे से मारना, हुब्बे उड़ाना, मजाक उड़ाना, टिंगल करना। तो हज्जाज बिन यूसुफ मौलाना मेहमान साहब बोलते थे, देखो एक नारियल का दरख्त है, वो नारियल के दरख्त जो है नारियल पक चुके हैं, उसको निकालने के लिए मैं आया हूँ। इस तरह से उस बड़ी मजलिस में जो लाखों का मजमुआ था, 12,000 लोगों को कत्ल करने का जो है आप हज्जाज बिन यूसुफ ने हुक्म दिया। इस तरह से 12,000 लोगों को कत्ल किया गया। तो तारीख पर बोलते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बैठे से इंसान खड़े होना, उनकी जवानी में उनके खुतबात और दुरुस्त देखना, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई जो है कमाल की शख्सियत थी। और उनके जितने भी जो मैं बयान सुना हूँ मुझे याद होते थे उस अंदाज, सीधे साधे अंदाज में। मुझे ही नहीं, एक हमारे गालिब मुल्ला बोल कर के गाँव में वो चटरे क्यों गए हुए थे, बयान था, कई बारे में बता बोले तो बहुत अच्छा बोले, क्या बोले, बहुत अच्छा बोले, बोलना शुरू किया। और दूसरे जो हम सुनते हैं बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, जाहिल अनपढ़ लोग रहते हैं, क्या बोले वो नहीं, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, क्या बोले वो नहीं। और महबूब साहब ऐसे थे, जो भी बोलते थे आम इंसान को जो है फौरन वो बात समझ में आ जाती थी और लोगों में बोलने लगता था। ऐसा जो है कमाल का खिताब जो है आपका था। आपकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं, मुझे बड़ा अफसोस है मैं तदफीन और तकफीन में जनाजे में शरीक नहीं रहा। उसमें जनाजे की दुआ में अल्लाह माला तहरीम अजरा वाला तफ्तिना वादा, इसके बाद हमको फितने में मुब्तला न कर और मैयत की अजर से मैं महरूम न कर, ये जो है मुझे अफसोस रहेगा। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब और मौलाना महबूब साहब 86 में 85 में आए होंगे, मैं जो है 89 में यहाँ जो है पीयूसी साइंस करने के लिए आ गया था। इस तरह से बीजापुर का माहौल, अहले हदीस बोले तो अजनबियत जो है महसूस करते थे। ऐसे माहौल में दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। अब आखिर में जरा पता नहीं किसकी नजर लग गई, थोड़ा दूर रहे, मगर मुझे ये खुशी रही कि खुतबे के लिए जाने के लिए जो है तैयारी में थे। तो ऐसे वक्त में जो है मौत का वक्त आ गया। वो बार बार कहते थे अपने इसमें, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से न आए न अपनी खुशी से चले। ऐसे कई एक अशार जो है बार बार बोलते थे, आइंदा साल रहूं ना रहूं। इस तरह से जो है आप बोलते थे, मौत को बहुत ज्यादा याद करते थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल करे, उनके सय्यात को हसनात में तब्दील करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को तांबा, 1.5 रुपये की चटरगी, हीरे रोगी कहाँ नहीं गए थे।
اور جا کر کے کیسے کیسے خطاب جو ہے ان کے سن کر کے لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کی. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے اور ان کے نسل میں جو ہے انہی کی طرح جو ہے ماشاءاللہ نیک اور صالح اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو ہے ان کے نسل میں عطا کرے. اور میں مولانا حنیف صاحب کو, مولانا عبد الجبار صاحب کو, اور جو ہے مولانا ڈی ایم صاحب کو, اور مولانا عبد الغفر صاحب کو جو ہے پہلے سے الحمدللہ ہیں, آپ پر بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کو انشاءاللہ آسان طریقے سے, اور ہم جو ہے نوجوان ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, ہاں ہمارے سے بھی کچھ ہو گیا تو آپ جو ہے نظر انداز کر کے جو ہے چلتے رہنا, پھر ہماری جمعیت کو بڑھانا. یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بالکل 1-2 منٹ میں صرف 2 باتیں مولانا کی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ بخش اجنی یہ میرے کلاس میٹ ہیں کہ ذاکر شیخ, وہ کلیم مجاور, یہ سب ہم پی یو سی کلاس میٹس ہیں. ہم اس مسجد کو آتے نہیں تھے, وہی لاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھئی شیعہ کی مسجد ہے وغیرہ, تو مولوی صاحب یہاں پر خطبہ دے رہے تھے, یہ مغرب بعد درس دیتے تھے, تو چشمہ نکال کے وہ رونے لگے. ہم تو اس وقت میں انٹر کیا ہے, تو ایک والہانہ تعلق وہاں سے پیدا ہوا. مولانا سے میں متاثر ہوا, کیا بھائی ایک آدمی بیان کرتے ہوئے چشمہ نکال کے رو رہے ہیں اور اتنے ڈیپ باتیں کر رہے ہیں. تو میں دھیرے دھیرے ملتا گیا, سب ہوا. یہ پہلی ملاقات میری, پھر 90 کی بات. سو آخری ملاقات کوئی نالبند کے نوجوان کوئی بچے, محسن کیا تھا, انتقال ہوا تھا نا قریب میں, 1-1.5 سال پہلے. محسن نالبند, ان کی وفات ہوئی, کم عمر کے نوجوان تھے. تو اس وقت ان کی تدفین, نماز وغیرہ یہاں ادا کرنے کے بعد بڑی کمان میں ملے. بہت دیر تک بیٹھے, وہیں پر بیٹھے, پھر چائے پئیں گے, آؤ جی تمہیں کب ملتے ہیں, ایسا بولے. اور بولے وہ شکر کم بول کے ایک چائے پر بولے, نہیں شکر کم نہیں, شکر اچھا مناسب ڈالیے میرے لیے, میں صحت مند ہوں بھائی, ایسا سب بولے. تو الحمدللہ دل کی باتیں کہنے والے, کھلے دل کے شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جیسا کہ اجنی صاحب نے کہا, اللہ بخش اجنی, ان سے میں متاثر کر عمر آباد گیا ہوں. ایسے بہت سارے ان سے متاثر ہو کر ہمیں بہت ساری ہمت افزائی ملی ہے. ایک بہت بیک گراؤنڈ ہر ایک کے اداروں کے وغیرہ کے, وہ بیک گراؤنڈ میں رہے, اداروں کے اندر وہ نہیں رہے ہوں گے, لیکن اداروں کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. میں وہی پہلی ملاقات اور آخری ملاقات کا یہ پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو بہترین اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. محترم صدر جلسہ, علماء کرام و احباب جماعت و جمعیت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج سے چند روز قبل جمعہ کا دن تھا. مجھے مولانا عبد الجبار صاحب نے خطبہ دینے کے لیے کہا تھا. میں خطبہ دینے کے لیے آیا, صرف 5 منٹ باقی تھے. مولانا ایوب صاحب نے مجھے خبر سنائی کہ مولانا محبوب الرحمان صاحب نہیں رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. فوراً میں ان کے فرزند ڈاکٹر مجیب الرحمان سے رابطہ کیا, پوچھا. مجھے ڈاکٹر کہنے لگے, ہاں مولوی صاحب اب آپ نہیں رہے, اب ہم ان کو گھر لے جا رہے ہیں. بھائیو اور دوستو, آپ علماء ہیں, جانتے ہیں میں نے خطبہ کس انداز سے دیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا.
अब्दुल सत्तार साहब बताए मुझे बाद में कि आपकी आवाज़ बदल गई थी, आखिर तक ऐसी ही रही। यकीनन मुझे बड़ा सदमा पहुंचा। वो मेरे एक रिश्तेदार भी थे, मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात थे। आप मुझे बार बार कहते थे कि ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, ये मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं। मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल खदीर साहब हैं, मौलाना महबूब रहमान साहब के शागिर्द हैं, वो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं। इस तरह मुझे बार बार कहते थे और कभी कभी खुल कर बात कहते थे। सैयद उमर तो बहुत गैर मुज़िर है, इनके सामने मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बेधड़क कह सकता हूँ। बार बार फ़ोन करते थे। हमारे अब्दुल वहाब भाई साहब के रिश्ते के ताल्लुक से, मौलाना हनीफ रहमान साहब के रिश्ते के ताल्लुक से बार बार फ़ोन करते, कहते कि ये मुझे जल्द निपटाना है, जल्द करना है किसी भी तरह से। बहरहाल उस जुमा के दिन मुझे ये खबर सदमे से दो चार की, मैं बहुत रंजीदा हुआ। हर किसी को इस दुनिया से जाना है, आप भी चले गए। चंद बातें मैं आपके सामने लिख कर लाया हूँ, ज़बानी कहने से वक्त ज़्यादा हो जाता है। लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। मेरा वैसे ताल्लुक़ मौलाना से 1990 से है। जिस वक्त मैं मुलाजिमत के सिलसिले में बीजापुर आया तो मेरे साथ मौलाना अब्दुल गनी साहब जामई व सल्फ़ी थे, वो भी मेरे उस्ताद हैं। वो आए, मुझे साथ बीजापुर लेकर आए और सबसे पहले मौलाना महबूब रहमान साहब के घर बुला लेकर गए। मौलाना से मुलाकात हुई, बड़े खुश हुए। वैसे मौलाना अब्दुल गनी साहब को बहुत चाहते थे। मुझे साथ लेकर जाने के बाद मेरे से मुलाकात किए, बहुत खुश हुए और कहा कि आज रात का खाना आप मेरे घर खाना है। आपने खाना खिलाया, बड़ा अच्छा लजीज खाना था। फिर इसके बाद कहा कि आज रात का आप यहीं क़याम करना, कहाँ जाएंगे आप, कोई आपको पहचानता नहीं। कहा कि ठीक है। आराम करने के लिए बेहतरीन बिस्तर दिया। पता नहीं चला कि कैसे नींद आई। सुबह की नमाज के बाद फिर जगा। फिर उसके बाद मुलाजिमत के सिलसिले में यासीन जनाब के पास जाना था, वहाँ पर भी बोले कि मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो वैसे ही वहाँ गए, मुलाकात कर लिया और हमारी बात हो गई, मुलाजिमत पक्की हो गई। तो ये और इसके अलावा मैंने घर में उस वक्त देखा कि जिधर भी निगाह डालो उधर किताबें ही किताबें, हर तरफ किताबें। आपकी पूछा कि किताबें कहाँ से? मैं मदीना से लाया हूँ। मैं मदीना से कुछ नहीं लाया, सिर्फ किताबें और इल्म लेकर आया। वाकई एक इल्म वाले ही इसको जानते हैं कि इल्म की कदर क्या होती है, वो आपके अंदर बहुत थी। अब मौलाना महबूब रहमान साहब उमरी मदनी रहिमहुल्लाह हमारे दरमियान नहीं रहे। मौतुल आलमी है, एक अरब का कौल है, एक आलिम का मरना आलम का मरना है। सारी जमात सोगवार रही, हर एक के आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, मौलाना महबूब रहमान साहब कैसे हुए, कैसे इंतकाल कर गए, कैसे? हर एक की ज़बान, रात देर गए तक लोगों का मजमुआ टूट गया। भाई और दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है। मैदान खिताबत के आप शहसवार थे, बड़े माहिर थे, बड़े बेहतरीन अंदाज में खिताब करते थे। गालिबन 89 की बात है, आप रायदुरुप तशरीफ लाए। उस वक्त मामूल यह था कि कोई बड़ी शख्सियत आती, रायदुरुप आती तो बोर्ड पर उनका नाम लिखकर चौक में लगा दिया जाता। तो उस वक्त मौलाना महबूब रहमान साहब का नाम लिखकर बोर्ड पर लगा दिया और चौक में लगा दिया और कहा गया कि मगरिब के बाद आपका बयान होगा। अभी हमने उतना शऊर नहीं था, लेकिन हमने देखा कि लोग दीवाना वार आपके बयान को सुनने के लिए टूट पड़ रहे हैं। हर एक की जबान पर अरे मौलाना महबूब रहमान साहब आ रहे, अरे मौलाना आ रहे, महबूब रहमान साहब आ रहे, क्या बयान करते हैं, उनका बेहतरीन बयान। वाकई ऐसे ही हुआ आपके बाद। फिर उसके बाद हमने कहा कि प्रोग्राम के बाद हमारे मदरसा आए। मदरसा आने के बाद हमने उनसे कहा कि हम आखिरी जमात में हैं, हमारे लिए कुछ आप नसीहत कीजिए। कहा
بہت سارے باتیں آپ نے سمجھائی، نصیحت کی. اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کہا العلم فی الصدور لا فی السطور. بڑی بہترین بات آپ نے کہی، ہمیں بہت پسند آئی اور آپ ہی کی زبان یہ سن کر میں نے اس کو یاد کر لیا ہے. بہرحال آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیاں دی تھی. آپ علم کے شہسوار تھے، میدان خطابت کے بڑے ماہر تھے، انداز بیان دل کو اثر کرنے والا تھا. بڑے بڑے اجتماعات اور جلسوں میں صرف آپ کا نام سن کر لوگ ٹوٹ پڑتے. ہرپن علی، ہریر، داونگیرہ اور اطراف، ہمارے اطراف اکناف کے لوگ آج بھی آپ کا نام لے کر کیا ہے یاد کرتے. کیا بیان تھا بھائی ان کا، اس وقت ہم نے سنا تھا، بہت پہلے سنے تھے. ہمارے دادا صاحب بھی، ہمارے والد صاحب اور ہمارے سسرے صاحب قریب قریب میں جب بھی بیجاپور کی بات آتی کہتے کہ مولانا محبوب الرحمان صاحب کیسے، مولانا محبوب الرحمان صاحب کیسے. بہرحال بیان میں آپ اگر کسی کو رلانا چاہتے تو رلا دیتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ لوگ رونے پر مجبور ہو جاتے. اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کو پیش کرتے. باگل کوٹ کے اجتماع کی بات ہے کہ اس وقت مولانا نے جو نقشہ کھینچا تھا سارا مجموعہ رونے پر مجبور ہو گیا. رو رہے تھے، ہر ایک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ہم نے بارہا دیکھا عید کی نماز کے بعد جب دعا ہوتی تو دعا میں اتنا روتے، خود روتے اور سب کو رلا دیتے. الحمدللہ آپ عالم تھے، شان کے ساتھ رہے، نڈر رہے، بے باک رہے. کسی لوم ولا یخاف لومۃ لائم کی مثال تھے. کسی سے آپ ڈرتے نہیں تھے، بے خوف جو بھی کہنا ہے کہتے تھے. آخر بہت سارے باتیں ہیں کہنے کی. میں ویسے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. پرسوں بھی مولانا عبدالجبار صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی کہ جو بھی بات کہتے وہ ہو کر رہتی، جو بھی بات کہتے وہ ہو کر رہتی. میں ایک مرتبہ میرے فرزند کو لے کر سکاب کے سامنے سے جا رہا تھا. میرا بچہ، بڑا بچہ، پہلی جماعت میں تھا، ایڈمیشن اس کا میں نے کیا تھا. آپ سے ملاقات تھی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں. ارے آپ کا بچہ تو بڑا پیارا ہے. ارے آپ نے بہت اچھا کیا کہ سکاب میں انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن کرایا. دیکھا آپ نے، آپ کو معلوم نہیں میرے دونوں بچوں کو میں نے ڈاکٹر بنایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج آپ کا بیٹا بھی ایک دن یقیناً ڈاکٹر بنے گا. اللہ اکبر. تو کیا اس وقت کی بات تھی. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی بات قبول ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنا. اور یہ خوشخبری میں نے سنائی، بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے دل سے. اور مزید دعائیں دینے لگے. کہا کہ جلد سے جلد اس کا رشتہ کر دو ورنہ رشتوں کی بھیڑ لگ جائے گی آپ کے بچے کی. تو بہرحال میں ایک دو اشعار آپ کے خدمت میں لکھ کر لایا ہوں، اس کو پڑھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مولانا محبوب الرحمان علم کے شہسوار تھے. یہ اشعار میرے اپنے ہیں. مولانا محبوب الرحمان علم کے شہسوار تھے، شرک و بدعت کے خلاف تیز تلوار تھے. شرک و بدعت کے خلاف تیز تلوار تھے. کتاب و سنت کے پیغام کے خاطر، کتاب و سنت کے پیغام کے خاطر مخالفتوں کے سامنے مضبوط دیوار تھے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، دیدہ ور پیدا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مولانا محبوب الرحمان عمری مدنی رحمہ اللہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کی خبر کو نور سے بھر دے، آپ کے نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل قدر علماء کرام،
सन 2009 یہ میری زندگی کا ایک بہت دکھ دردناک واقعہ تھا۔ اپریل کی 2 تاریخ 2009 ہماری ماں گاڑی پر سے، ہمارے ابا کی گاڑی سے گر کر کوما میں چلی گئی اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں میرا جو مقامی گاؤں ہرے روی، وہاں پر میں مسجد میں سویا ہوا تھا۔ انڈی میں ڈانگے منا کے بھائی کی شادی تھی۔ مولانا محبوب الرحمان صاحب اپنے قافلے کے ساتھ انڈی کو گئے ہوئے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے، اور شادی سے واپسی کے بعد ظہر کی نماز کا جب ان کا وقت ہوا تو ہمارے گاؤں کو آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے ان کے ساتھ ایک 5-6 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، اور دیہات کا مسئلہ، مسجد میں پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ میں مولانا کا نام پہلے سے سنا تھا، ان کی تقاریر سنا تھا، جانتا تھا، مگر وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ سن 2009 کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو میں بازو گھر میں جا کر ایک گھڑا پانی لے کر آیا، مولانا کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد بس اسٹینڈ کو بلا لے کر جا کر ان کے لیے چائے پانی کا میں نے ایک انتظام کیا اور ان کے لیے پانی کا بوتل دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، یہ جو گھٹنا ہے بالکل چھوٹا سا ہے، اور یہ میرا یہ جو ایک کام تھا، ایک انسانیت کے ناطے ایک ہمارے گاؤں کے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کا ایک کرنا میرا فرض تھا۔ دیکھیے ایک چھوٹی نیکی کا صلہ مولانا نے جو مجھے دیا، کہ میری زندگی آج جیسی کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ علمی میدان میں ہو یا خطابت کے میدان میں ہو، تدریس کے معاملے، یہ سب اسی ایک نیکی سے جڑتا ہے سارا۔ اس دن مولانا نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنی جو چھوٹی سی نیکی جو میرے ساتھ کی، کیوں؟ حالانکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ مولانا نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں بیجاپور آؤ، میں تمہیں کسی کتاب جیسے ادارے میں تمہیں کام پر لگاؤں۔ وہی ایک واقعہ تھا، اس ایک واقعے نے مجھے مولانا کے ساتھ جڑنے کا ایک میرا ذریعہ بن گیا۔ 2009 میں آیا، اور آنے کے بعد مجھے پونیکر صاحب کے پاس لیا کر بٹھائے، اور انٹرویو میں کیسا فیس کرنا ہے وہ ساری چیزیں پہلے سے انہوں نے تربیت دی تھی۔ الحمدللہ میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں حقیقت بتا رہا ہوں، 16 سال ہو گئے مجھے مولانا کے ساتھ جڑے ہوئے، 2009 سے لے کر 2025 تک۔ اس 16 سال کے عرصے میں ایک ایک گھٹنا، ایک ایک واقعہ میرے ساتھ زندگی کا ایسا جڑا ہوا ہے، شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوگا جس میں مجھے فون نہیں کرتے ہوں گے، یا میں ان کو فون نہیں کرتا ہوں گا، یا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میں آپ کے گھر نہیں گیا ہوں گا۔ اتنی علماء کی کثرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان کے گھر کی زیارت کرنے والا میں، سب سے زیادہ مجھے اپنے گھر پر بلاتے تھے، اور وہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی نیکی جو میں نے ان کے ساتھ جو صرف پانی، وضو کے پانی کا انتظام کیا تھا اور چائے پلائی تھی، اس ایک چھوٹی نیکی کا صلہ اتنا بڑا دے دیا انہوں نے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ 2-3 باتیں میں ضرور شیئر کروں گا، ان کے جو احسانات مجھ پر ہیں، کیونکہ محسن کے احسانات کو یاد کرنا ایک انسانیت کا فرض ہے۔ وہاں پر جا کر سکھیاب میں مجھے انہوں نے جو مقام دلایا، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا میرا مقام ہے۔ یہاں نہیں، سکھیاب سے لے کر بنگلور تک، وہاں پر پہنچ کر ایک پوری ایسنسی بورڈ میں، PUC بورڈ میں تک اپنا ایک مقام بنانے میں صرف اور صرف مولانا کا کردار ہے۔ وہاں تک پہنچانے میں صرف اور صرف مولانا کا میرے پیچھے ان کا سپورٹ تھا۔ علمی اعتبار سے انہوں نے جو کچھ بنایا، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے 2009 میں پہلی مرتبہ ہماری ٹریننگ کلاس تھی سکھیاب کے اندر، پورے عربی کے اساتذہ موجود تھے، عربی میں بولنا آتا ہے کو، یہ پہلی کلاس تھی ہماری، مگر مولانا اسٹیج سے اتر کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو شاید یہ بول رہا عربی میں بولنے میں جھجک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھوں گا تو شاید کھل کر بولیں گے۔ دیکھیے انسان کو ہمت افزائی کرانے کا جو ایک ان کے پاس جو طریقہ تھا، وہ ایسا طریقہ تھا، پیچھے بیٹھ گئے جا کر اور بولو محبوب الرحمان تمہارے سامنے نہیں ہے، ایسا سمجھ کر بولو۔ یہ ایسے کچھ ان کے ایک طریقے تھے جس کی وجہ سے آج سکھیاب سے جڑے ہوئے سارے اساتذہ کچھ بول سکتے ہیں، عربی میں تقاریر کر سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، یہ صرف آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ شیخ بشیر نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، صرف مولانا کا دیا ہوا علم ہے، یہ بالکل حقیقت پسندی ہے،
یہ حقیقت، یہ حقیقی بات ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو کچھ میں کچھ لکھ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف مولانا کی دین ہے۔ یہ تو علمی اعتبار سے انہوں نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں سکھایا، زندگی کے اصول بتائے، سب کچھ اپنی جگہ میں۔ ذاتی اعتبار سے انہوں نے جو مجھے جو سپورٹ کیا، وہ 2-3 باتیں میں ضرور آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ 2 سال پہلے میرے بیٹے کو شاہین میں ڈالنے کا، PUC میں ایڈمیشن کرنے کا جب میرا ارادہ ہوا، میں ہر چیز ان کے ساتھ مشورہ کرتا تھا، کوئی کام میں ان سے نہیں چھپاتا تھا، اور وہ ہر بات اپنی میرے سامنے شیئر کرتے تھے۔ تو میں جا کر مشورہ کر کے میں شاہین PU کالج بیلر میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وہاں بیٹھے ہی اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، دیکھے لمحہ یاد ہے، کیسے ایکشن کیے تھے مجھے یاد ہے۔ اٹھائے تو عبد القدیر صاحب کو فون کیے، شاہین کے جو صدر ہیں، کہا کہ دیکھو میرے بہت ہی خاص شاگردار ہیں، خصوصی رعایت دینا تو ان کے لیے، خصوصی رعایت دینا۔ بیٹھے وہیں پر کاغذ لیے، لکھے، ایک سفارش نامہ لکھ کر میرے ہاتھ میں دیے، اور جاؤ جا کر بچے کا ایڈمیشن کر کے آؤ۔ میں یاد ہے 1,60,000 روپے فیس تھی شاہین میں پڑھانے کی، میری حیثیت نہیں تھی۔ مولانا کے ایک فون پر، مولانا کے ایک خط پر 80,000 روپے فیس میری کنسیشن کرا دی گئی، اور میں ایڈمیشن کرا کر جب واپس آیا، مولانا کو جو ایڈمیشن ہوا تھا ہو گیا۔ دیکھو اب 80,000 روپے بھی تم نہیں بھر سکتے، میں جانتا ہوں تمہاری حالت میری حالت دونوں کی سیم ہے۔ تم ہرے روی سے آیا، میں چٹرگی سے آیا، میں بھی یتیمی کی زندگی گزارا، میں بھی غریبی کی زندگی گزارا ہوں۔ مجھے غربت کیا ہے مجھے احساس ہے، تم غریب ہو، تمہاری غربت کا مجھے احساس ہے۔ تم 80,000 روپے نہیں بھر سکتے اپنے بیٹے کی فیس، لو 20,000 روپے میں اپنے ذاتی جیب سے دے رہا ہوں، جا کر 20,000 روپے اپنے بچے کی فیس بھرو۔ یہ اور کہا کہ دیکھو 20,000 روپے میں جو دے رہا ہوں واپس نہیں کرنا، یہ مولانا کا جملہ تھا۔ کون دیتا ہے آج کے زمانے میں؟ سگا بھائی کو 10 روپے نہیں دیتا، 100 روپے نہیں دیتا۔ 20,000 روپے مجھے اپنے جیب سے دیے، اور کہا کہ بچے کو تعلیم مت رکاؤ، جیسے میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہوں ویسے تم اپنے بچے کو تعلیم سکھاؤ۔ 20,000 روپے اپنی جیب سے نکال کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ ان کے ساتھ میں یونانی میں بیٹھا ہوا تھا بات چیت کرتے ہوئے، ایسے ہی بات نکلی گھر کی جب بات نکلی تو پوچھے دودھ کہاں سے لیتے، ادھر کہاں سے؟ مولانا نے کہا کہ میں شیرزی ملے کے پاس سے، وہاں سے اس کے پاس سے میں دودھ لیتا ہوں۔ تم کہاں سے؟ میں بولا بس تھوڑا بہت میں 1.25 لیٹر آدھا لیٹر ایسا لیتا ہوں، کیونکہ زیادہ دودھ لینے سے گھر میں پھوٹ جائے گا دودھ۔ مولانا نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں فریج نہیں ہے کیا؟ نہیں، فریج کچھ نہیں ہے میرے گھر میں۔ دیکھیے یہ ایسا ہی اچانک باتوں میں نکلی باتیں۔ بیٹھے وہیں پر اور کہا کہ میری گاڑی پر بیٹھو، بٹھا کر اپنے گھر لے کر گئے۔ میں مولانا کے گھر کو جانے سے پہلے وہاں پر ایک رکشہ ریڈی تھا، اور وہاں پر فریج ڈال دی گئی تھی، اور آٹو کا کرایہ بھی دیا گیا۔ آج تک میرے گھر کے اندر جو فریج ہے وہاں دیا ہوا ہے، وہیں کی فریج ہے۔ ایسے بہت سے انفرادی طور پر احسان کرنے والے، یہ انفرادی طور پر ساتھ دینے والوں کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ان کے ایک بات کو کیسے آج یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، کیسے ان کے ساتھ وفاداری نہ کی جائے، ان کے ساتھ ان کی محبت کا ثبوت کیسے نہ کیا جائے۔ سب لوگ میرے نام کو مولانا کے ساتھ جوڑتے تھے کہ مولانا کے بہت خاص ہیں، یہ سب لوگ جانتے تھے۔ جس دن مولانا کا انتقال ہوا، اطراف سے سب لوگ مجھے ہی فون کر رہے تھے۔ شیخ حفیظ صاحب تو پرسنل مجھے کچھ باتیں لکھ کر بھیجے کہ دیکھو یہ مولانا کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، میں سارے گروپ میں شیئر کیا ہوں باتیں۔ تو یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں، جب بھی میں ان کے ساتھ کبھی ایک لمحے کے لیے بیٹھتا تھا، کچھ بات نکلتی تو وہ اس بات کو میرے لیے وہ میری مدد کا ذریعہ ہی بنتا تھا۔ رائے اعتدال کی بات نکلی تھی ایک مرتبہ، رائے اعتدال تمہارے پاس نہیں آتا، بیٹھے وہیں پر رفیق کلوری کو فون کیے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے 5 سال کے رائے اعتدال کے پیسے ڈال کر کہا کہ دیکھو عبدالسبحان کے نام پر پابندی کے ساتھ رائے اعتدال دینا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں دوستو، ایسے محسن لوگ، ایسے مدد کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ مولانا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے روزی کا ذریعہ بنتے تھے، روزی چھین لینے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ غصہ آنے پر پیٹ پر لات مارتے تھے، پیٹ پر نہیں لات مارتے تھے، یہ مولانا کی خوبی تھی۔ سکاف کے اندر ہمارے ایک قافلہ انہوں نے بنایا تھا، ایک جمع غفیر انہوں نے جوڑا تھا۔ جب کبھی کسی ٹیچر کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی یا وہاں پر حالات بدتر ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اڑے ہو جاتے تھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ عبد المجید گواہ ہیں، عبد المجید یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
उनके साथ जब बुरे हालात चल रहे थे, साहब के पास जाकर कितना उन्होंने सपोर्ट किया, कितना उनके दिमाग में उन्होंने बातें की। ये हर एक हमारे इस्लाम में पढ़ाने वाले एक मुअल्लिम, एक उस्ताद जानता है, इतना सपोर्ट करने वाले थे। अल्लाह, अब मेरे पास वक्त नहीं है, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त अगर मुझे देते तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, मगर यकीनन एक नज्म में जरूर उनके पास मेरे एहसास को मैं लिख कर लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको वो अशार को पढ़ा कर अपनी बात को खत्म करूँ। मैं जरा इसे प्ले करो थोड़ा। नहीं, इसमें है वो, मैं उसे नज़म के अंदाज में मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं वो एक नाज़िम में पढ़ा है, वो एहसास को इंशाल्लाह यहाँ पर मैं प्ले करके आपको सुनाऊंगा। जरा एहसास है, मैं उसको जरा पढ़ के सुना देता हूँ। सुने कौन किस्से दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्से दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था, वो वफा शियार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे महबूब मदनी की, जो तहे मजार चला गया। वो सुखन शनास, वो दूरबीन, वो गदा नवाज, वो महजबी। वो सुखन शनास, वो दूरबीन, वो गदा नवाज, वो महजबी। हसी वो बहरे उलूम दी, मेरा ताजदार चला गया। कहाँ सुखन में वो गर्मियां नहीं कि नहीं रहा कोई कदरदां। कहाँ सुखन में वो गर्मियां कि नहीं रहा कोई कदरदां। कहाँ बज़्म में वो मस्तियां कि वो वफादार चला गया। जिसे मैं सुना था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दम। जिसे मैं सुना था दर्द दिल, जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दरूं। वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो अता शियार चला गया। बहे क्यों ना सुबहान अश्के गम, बहे क्यों ना सुबहान अश्के गम। रहे क्यों ना लपे मेरे फुगां, रहे क्यों ना लपे मेरे फुगां। हमें बेकरार वो छोड़कर सरे राह गुजार चला गया। अजीज दोस्तों, उनके जाने का सदमा तो सभी को है, मगर उनसे जो करीबी लोग जुड़े थे, उनको ये बर्दाश्त करना यकीनन बहुत ये मुश्किल की बात है। बस अब उनके हक में दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनके नेकियों को शक्र कबूल से नवाजे, आमीन। मोहतरम उलमाए कराम, जिम्मेदारान जमात, मौलाना के घर वाले, आज हम मौलाना के खूबियाँ और उनके अच्छाइयों को याद करते हुए जमा हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 20 से 25 साल पहले एक हैदराबाद में 2 दिन बड़े कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में हम इंग्लिश से 4 गाड़ियाँ लेकर गए थे और बीजापुर से भी इतने अफराद आए थे। बस हम इंतज़ार कर रहे थे हमारे मौलाना की कब बारी आएगी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़े अच्छे अंदाज में बयान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इस बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना के तकरीर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए फ़ख्र की बात थी बीजापुर जिले के लिए। और मौलाना और एक इस बीजापुर में जमीयत अहलिस का नाम लेना मुश्किल था। उस वक्त में मौलाना जमीयत के लिए अच्छा काम किया और डटकर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इतने मसाजिद होना, उलमाए कराम होना, ये सारे उलमाए कराम का सरमाया है। मौलाना एक अच्छे उलमाए कराम के लीडर थे और मौलाना जिम्मेदारान के एक अच्छे लीडर थे। मौलाना नौजवानों के एक अच्छे लीडर थे। 99 कत्ल करते हुए तौबा कर लिया और मस्जिद की तरफ रुख कर लिया, उनकी मैयत हो गई। फरिश्ते जन्नत में लेकर गया उनको आकर। मौलाना ने जुमा के दिन तैयारी के साथ जुमा के प्रोग्राम के लिए निकले
اور مولانا کی موت ہو گئی، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قابل احترام صدر اجلاس مولانا محمد حنیف صاحب عمری حفظہ اللہ، علماء کرام اور ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب مختار عرب صاحب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث، اسی طرح مجرب الرحمان صاحب ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث، ذمہ داران جماعت و جمعیت، نوجوانان اسلام، یہ اجلاس جو ہے تعزیتی اجلاس ہے، ہمارے دلوں کو تسلی دینے کا۔ تعزیت کے معنی خود جو ہے کسی کے انتقال پر اس کے گھر پر جا کر تعزیت کرتے، اس کو تسلی دیتے، تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ہم اپنے غموں کو شیئر کر رہے ہیں، تسلی کی باتیں ایک دوسرے سے جو آپ سے ہمارے تعلقات جڑے تھے ان کو ایک دوسرے کا شیئر بانٹ لے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے غموں کو بانٹ لے رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ آج مولانا ایسا محسوس ہوتا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ ابھی مولانا نہیں گئے، ایسا ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی وہ ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ اچانک جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ایک بات یہاں میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یعنی دینی پہلو سے بھی بہت ساری باتیں آئیں، علمی پہلو سے بھی بہت ساری باتیں آئیں، آپ کے تعلقات شاگردوں سے، اپنے دوست و احباب سے، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران سے جو تعلقات اور پورے اپنے ساتھیوں سے جو تعلقات تھے، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک بات میں محسوس کیا اپنی زندگی میں کہ اپنے گھریلو معاملات کو بھی وہ اتنے بہترین انداز میں سلجھاتے تھے۔ ہمارے عبدالوہاب بھائی کے تعلیم کے تعلق سے اور ان کی شادی کے تعلق سے بڑی یعنی ترتیب، بیٹوں کی شادی بیٹھتے مشورہ کرتے، یہ بات ایسا کرنا، یہ ترتیب۔ مولانا محمد حنیف صاحب کی بھی کوئی کارروائی ہوتی، وہ یہ نہیں کہتے اس کا نہیں، میری وہ ذمہ داری، یعنی گھر کے افراد کی جو کاروائیاں ہوتی، مولانا عبدالقدیر صاحب کو معلوم ہے، بلاتے بیٹھتے، اس کی ترتیب دیتے۔ بڑا عجیب شخصیت، وہ ایسا کرتے کہ وہ میرا کام ہے، میرے عبدالوہاب کا کام ہو، محمد حنیف کا کام ہو، میرے بیٹوں کا کام ہو، عبدالقدیر صاحب کا کام ہو، وہ میرا کام ہے، ایسا جو ہے۔ حالانکہ عبدالوہاب صاحب کے بیٹوں کی شادیاں، بیٹی کی شادیاں بھی وہ میری بیٹیاں، یعنی یہ میں گھریلو معاملات کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اکثر لوگ اس بارے میں جانتے نہیں کہ ان کی گھر کی معاملات میں بھی ایسا کرتے گویا کہ وہ اپنا کام ہے، اس کے اخراجات کے تعلق سے کس طرح کام کو انجام دینا ہے وہ ہمارے ڈاکٹر مجید جانتے ہیں، عبدالوہاب بھائی بھی جانتے ہیں، مولانا محمد حنیف صاحب بھی جانتے ہیں۔ بڑی عجیب شخصیت تھی کہ ہماروں کام کرتے تھے، جیسا کہ مولانا عبدالسبحان صاحب نے کہا کہ وہ محسن بھی تھے، اور بہت انہوں نے ایک ذکر کیا ہے میرے سامنے، بہت ساری باتیں ان کی ہیں جنہوں نے جو آپ جو ہے کسی کی مدد بھی کیا کرتے تھے، وہ کبھی کبھار ہمارے سامنے ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے فیاض بھی تھے، عالم اکثر عالم کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، لیکن مولانا فیاض یعنی سخی، اور مال کے بارے میں ذری بھی فکر نہیں کرتے تھے، اور بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ یہ ایک عالم کی شان ہے، جہاں علم کو انہوں نے خرچ کیا وہاں دولت کو بھی انہوں نے خرچ کیا۔ اسی لیے دو قسم کے بھی مالدار تھے، وہ دل کے مالدار تھے، علم کے بھی مالدار تھے، اور دولت کے حساب سے بھی مالدار تھے۔ سبحان اللہ، بہت ساری خوبیاں تھی۔
فکم من صحیح مات من غیر علت, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فکم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حین من الدہر وکم من صغیر یرتجى طول عمرہ وقد نسجت اطفالہ وهو لا یدری. کتنے ہی صحت مند اچانک بغیر کسی وجہ کے انتقال کر جاتے ہیں, اور کتنے ہی بیمار لوگ صدیوں سالوں بستر پر پڑے رہتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی, لیکن اچانک مولانا وَكَمْ مِنْ صَغِيرٍ يُرْتَجَى طُولُ عُمْرِهِ, کتنے ہی چھوٹے بچے جن کی لمبی عمر کی تمنا کی جاتی ہے حالانکہ ان کے کفن کے کپڑے سلے گئے ہوتے ہیں. تو مولانا کی زندگی ہمارے لیے تازیانی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کا زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ, چاہے علمی میدان میں ہو, آپ کا جو ہے اپنی شخصیت ذاتی میدان میں, آپ کے جو بھی میدان ہیں وہ سارے ہم سارے علماء کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہیں. آج صبح سے ہم بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جماعت کو بھی تاخیر سے پڑھنے کے لیے ہم نے احباب جماعت سے بھی گزارش کی, بہرحال آج وقت نہیں ہے. ہم نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں. میں آخر میں صدر اجلاس مولانا محمد حنیف صاحب آپ سے بہت قریب رہے ہیں, اور جب بھی مجلس بیٹھتی تھی تو ایک میدان کی بات ہوتی تو پوری اسی کی تفصیل ذکر کرتے. کسی کی جنم کنڈلی بولنا ہے تو پوری تاریخ بتا دیتے. یہ تو میں عجیب, یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس موت تک کی باتیں فوراً اسی مجلس میں بولتے. کسی کا ایک نام بول دے تو پورا شروع وہاں سے تاریخ. ایسی عجیب شخصیت, اس کو کہتے ہیں عبقری شخصیت. یعنی بہت کم لوگ, مولانا ہمارے ایک کسی صاحب نے کہا یتیمیت کا, جو لوگ بھی مولانا کا خطبہ سنے ہیں, یتیمیت کی بات آتی تو بہت زیادہ روتے, کیونکہ وہ خود یتیمی کی زندگی گزارے. وہ انہوں نے دھوپ چھاؤں دیکھی, زندگی کے پریشانیوں کو دیکھا, اس لیے یتیم کا لفظ جب بھی آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی زندگی یاد کرتے, خود بھی روتے, دوسروں کو بھی رلاتے تھے. یہ حقیقت, میں نے کئی مرتبہ ان کے سامنے بیٹھ کر میں خود رویا. تو بہرحال وہ حقیقت شناس تھے, جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. الحمدللہ وہ سارے علماء اس کے گواہ ہیں. اور میں نے اس سے پہلے تقریب میں بات کہی تھی کہ میرے جنازے میں 40 موحدین شریک ہوں اور میرے حق میں دعا کریں. 40 کیا 4000 10,000 15,000 لوگ آپ کی جنازے میں شریک تھے. یہ سب سے بڑی آپ کی علم کی شہادت ہے, گواہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ہم سب علماء ان کے گویا کے بھائی اور بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم سب ان کے جو ہے صدقہ جاریہ ہیں. ہم سب ہمیشہ اپنی دعا میں ان کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں. میں جیسے کہ مسجد ابو بکر میں فارسی کا ایک شعر سنایا تھا, وقت زادن تو ہما خندہ بودند و تو گریا, وقت مردن تو ہما گریا بودند و تو خندہ. اسی کو میر تقی میر نے کہا تھا, ابھی کسی مقرر نے سنایا, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو. یہ شعر مولانا میرے استاد مولانا حفیظ الرحمان صاحب آدمی عمری بار بار سنایا کرتے تھے, جس کو سن سن کر ہم یاد کر لیے تھے. بلکہ بعض اساتذہ اتنے اشعار بار بار کہتے تھے, سن 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 کر تقریباً 50 سے زائد اشعار ہم کو یاد ہو گئے. خیر, تو ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو, لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو وقت نہیں ہے, میں بھی بولتا ہوں. جبار مولانا اب جس طریقے سے مولانا کے تعلق سے بولے
और वक्त उसके लिए दरकार है। वक्त अगर नहीं रहा तो आदमी समेटना, वो सिर्फ कमाल था तो फिर हमारे भाई साहब का था। मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को मुकर्रिर बहुत सोच कर आता है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लाता है, लेकिन उसको किस तरह समेटना और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें बोलना, ये हमारे भाई साहब का कमाल था। वो हरकस और नाकस के अंदर वो चीज नहीं आती। तो शायद कहता है भाई तुम्हें जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए अक्सर वो 20 तक बच्चे रोते हुए ही पैदा होते हैं और लोग हंसते रहते, ए बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, ए पेड़े खिलाओ, लड्डू खिलाओ, वो ये तमाम चीजें होती है। शायद कहता है तुम दुनिया में ऐसे रहो, दुनिया में ऐसे रहो कि तुम्हारा जब इंतकाल हुए तो लोग रोते रहें और तुम हंसते हुए दुनिया से चले जाओ। एक और फारसी शायर कहता है, वो बात बोलकर मैं लंबा चौड़ा यफ्ता लिख कर लाया था। डीएम मौलाना एक डायरी लाई छोटी, मैं देखा वो स्कूटर से उतरते वक्त डायरी लाए थे, तो एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बादस वफात तुरबत मा दर जमी मजो, ये शेर आप पर हमारे भाई साहब के ऊपर कितना फिट होता है। बादस वफात दर जमी मजो तुरबत मा, बादस वफात तुरबत मा दर जमी मजो, दरसी नहाए मर्दुम, दरसी नहाए मर्दुम आरिफ मज़ारे मा। मेरे मरने के बाद, मेरी वफात के बाद मेरी तुरबत को यानी मेरी कब्र को जमीन के अंदर तलाश न करो। दर जमी मजो तुरबते माँ, दर जमी मजो दरसी नहाए मर्दुम, लोगों के सीने के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर दरसी नहाए मर्दुम आरिफ मज़ार माँ। हमारी मज़ार कहाँ है? वही रोडिया मड्डी में है या काजिल कब्रिस्तान में है? नहीं, हर शख्स के दिल के अंदर हमारी मज़ार है, हमारी कब्र है, शायद कहता है। तो दुनिया में इस तरह जियो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग उसको याद करते रहे और तुम्हारी एक एक चीज को लोग याद करते रहें। उजड़े उजड़े से दरो दीवार आते हैं नजर, मैं कह रहा हूं उजड़े उजड़े से दरो दीवार आते हैं नजर, सूना सूना सोना, सूना बोले तो एक तो वो सूना है चांदी के मुकाबले, ये सूना सूना हो गया। सूना बोले तो वायरा, खाली खाली, सूना सूना हो गया है सारा मकान तेरे बगैर, तुझसे था आबाद मेरा दिल का हरगोशा, इससे था आबाद मेरे दिल का हर गोशा, आज दस्ती हैं, आज डसती हैं, डसना बोले तो चुभोना, आज डसती हैं मुझे तन्हाइयां तेरे बगैर। मैं बचपने से आपके साथ रहा, आखिरी दिन जिस दिन सुबह इंतकाल होने वाला है उस दिन मैं और हमारे प्रोफेसर अब्दुल वहाब छोटे भाई, बच्चे आते जाते थे, अनीस और रहमान, डॉक्टर अनीस, वो हमारे चाय वगैरह का इंतजाम, तीनों भाई हम बैठे थे। जुमेरात की रात तकरीबन 9 तक हम चले जाते थे। उस दिन पता नहीं उधर इधर की बातें, 9:30 तक बैठे। बैठने के बाद अभी लंबी चौड़ी बातें हैं, नहीं कहूंगा मैं। आखिर जो बात हुई, आखिर में भाई साहब ने कहा मोहम्मद जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं बात, आज ही अगर मुझे बुलावा आए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, खुशी खुशी जाने के लिए तैयार। आखिरी बात है मुझसे जो मेरे भाई साहब, मैं खुशी खुशी जाने के लिए, क्योंकि मैं
दारुस्सलाम के एक एक लुकमे को हलाल कर दिया, मैं आज समझ रहा हूँ। मैं अकेला ही ये शेर भी बोले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया, काफिला बनता गया। तो ये बात बोलकर आखिर में बोले कि भाई अब ले देकर क्या रह गया है। एक और चीज जो है वो ये है कि वक्त तुलू भी देखा, सूरज तुलू हो रहा है, वो वक्त भी मैं देखा, वक्त गुरूब भी देखा, मगरिब के अंदर सूरज गुरूब होता। वो कमर की अब फिक्र है, दुनिया को खूब देखा, आखिरत की मुझे फिक्र है। अल्लाह ताला मुझे बगैर हिसाब किताब के उठा जन्नत के अंदर दाखिल कर लिया तो मेरे लिए काफी है। तो हजरात, आप सभी अहबाब उनके हक में दुआएं किए हैं तो यकीनन ये दुआएं कबूल होंगी। कल रात में बच्चों को यही बोला कि आज हमारे भाई को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जवानी 10 साल तक शोलापुर जाते आते रहे, 10 साल तक ये बुखारी मस्जिद के अंदर कोई भी इज्तिमा, कोई भी कार्रवाई के अंदर जहां भी बुलाते बगैर किसी के चूहों चरा के आप चले जाते थे। ऐसी शख्सियत, हीला नहीं, बहाना नहीं, बारिश, सर्दी, गर्मी। एक मर्तबा तो बोले कि किसी गांव के अंदर गुलबर्गा के उस तरफ गए थे तो रात बारिश, बसें नहीं, ऐसी हालत में लारी के अंदर बैठकर बीजापुर पहुंचे। ये तगोदो, ये मेहनत, जफाकशी उनके अंदर थी, मेहनत और इल्म तो वो क्या कहना चाहिए, एक बहरे ज़ख़्ख़ार, एक लफ्ज का माना नहीं मालूम हुआ, कन आंखियां या कनखियों, ये बोलकर एक लफ्ज था उर्दू के अंदर, फारसी के अंदर है। तो देखने के बाद भाई बोला, भाई ये फैरजुल लग़ात में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? देखो निकाल को पूरा तलाशे तो कहीं भी नहीं मिला। तो अब कहाँ मिलना ये? तो बोले, मैं बोला भाई यानी नहीं है वो किताब नहीं मिलता तो कैसा वो क्या किताब? फरंगे आसिफिया में है। वो बोला वो डिक्शनरियों के अंदर सबसे बड़ी डिक्शनरी और ऑथेंटिक डिक्शनरी को बोलने के बाद चल यहाँ बाहर बोल को फौरन जैकेट डाल लिए, बाहर बिठा लिए, स्कूटर से सीधा सिक्योरिटी लाइब्रेरी में गए। वहां जाकर फरंगे आसिफिया उठाकर वो ये किताब के अंदर उस लफ्ज का माना तलाश के जब तक नहीं देखे तब तक उनको सुकून नहीं आया। आज किसी भी लफ्ज का माना या किसी भी मसले के अंदर अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? बड़ा मुहद्दिस था, बड़ा तहकीक और बड़ा दकीक इल्म था उनके पास। हर चीज, एक एक लफ्ज का माना, बाज दफा तो एक लफ्ज को उलट पलट कर उसका माना ऐसा आता है, इसका माना ऐसा आता है। बहरहाल भाई, वक्त जमात का भी हो रहा है, बोलने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भैया को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्ली और आप तमाम अहबाब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने औकात को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ पर जमा हुए और चंद एक बातें आप लोगों ने सुनी। अगर कोई एक परतव और कोई एक खूबी भी आप लोगों को अगर पसंद आती है और उसको आप लोगों ने किया तो समझता हूँ कि यही उनके लिए सदक़े जारिया होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यहाँ पर उनके छोटे भाई अब्दुल वहाब साहब और बच्चे भी, दोनों डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं और एक तायाजात भाई छोटे अब्दुल रहमान भी यहाँ पर आए हैं। हम तमाम, आप तमाम अहबाब का अपनी तरफ से
शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने उनका बहुत मान सम्मान, बहुत उनकी कदर मंजिल